علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس بنی آدم کو انسان، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ جو میرے سامنے جو ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک دنیاوی چیزیں ہیں اس میں، ایک شیطانی چیزیں ہیں، ایک رحمانی چیزیں ہیں۔ میں آیا ہوں اس کی رحمانی چیزوں کو پرورش دینے کے لیے، اسے مظہر خدا بنانے کے لیے، مظہر صفات خدا بنانے کے لیے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کو حقیقی معنی میں انسان بنانا، حقیقی معنی میں۔ یہ انسان بنے گا کیسے؟ مثلا یہ نبی دہرادون آئے گا، ایک گھر میں جائے گا، دوسرے گھر میں جائے گا، ایک بندے کو لے گا، پھر پہاڑوں میں جائے گا، اسے سبق پڑھائے گا۔ تو نہ پیغمبر کی عمر اتنی ہے کہ وہ سارے کائنات کے انسانوں کو، بنی آدموں کو انسان بنا سکے، اور نہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک سسٹم بناتے ہیں، وہ ایک نظام بناتے ہیں جس کا نام ہی اسلام ہے۔ اس نظام میں کیا ہے؟ وہ اس میں پرورش ہوتی ہے انسانوں کی 10-10 20-20 30-30 40-40 50-50 ہو گئے، یا ہزار لاکھوں بنا کے۔ کیسے؟ اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث جب ہوئے 27 رجب کیا ہے؟ یوم بعثت، یعنی پیغمبر مبعوث ہوئے ظاہراً کس پہ؟ منصب نبوت۔ پہلی آیا کون تھی؟ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر خلق الانسان من علق۔ بعثت کن کی ہے؟ پیغمبر کی۔ مبعوث کون ہو رہے ہیں؟ پیغمبر۔ پیغام کیا آ رہا ہے؟ کہ پڑھو، کس کے نام سے؟ باسم ربک الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا۔ انسان کو ایک خون کے لوٹھڑے سے یا مثلا ایک چیز سے پیدا کیا۔ اصل کیا نسبت ہے بعثت اور اس کی؟ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ مولانا شہنشاہ صاحب ہی آپ کو پڑھاتے ہیں جمعے میں اگر سورہ جمعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کون سی آیت ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي۔ یہ آیت اگر روز بعثت نازل ہوتی، پرفیکٹ آیت تھی۔ یا نبی، ہم نے آپ کو اب رسالت کے منصب پہ فائز کیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو کہو کہ وہ خدا جو ہے وہ آپ ہی میں سے ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور رسول بناتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا، آپ کو علم دینا، آپ کو حقیقت سے آشنا کرانا۔ اس سے پہلے آپ سب گمراہی میں تھے، لیکن یہ آیات جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام لے کے نہیں آئے۔ جو 6 آیات سورہ علق کی آئی وہ انسان شناسی کی تھی۔ آپ جا کے پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ انسان شناسی کی کہ یا رسول آپ کو جانا ہے بنی آدم کے پاس جس کو شیطانی قوتوں نے انسانیت کے دائرے سے خارج کیا ہے۔ آپ کو ایک مکتب کھولنا ہے، آپ کو ایک نظام بنانا ہے۔ میں آپ کو شناخت کرواتا ہوں کہ جس سے آپ کو مخاطب ہونا ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کیسا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے اسے پڑھایا ہے، میں نے اسے علم دیا ہے، قلم کے وسیلے سے علم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ایک چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے اس انسان کو کہا کہ دیکھیں ایک نظام کے تحت آ جائیں،
توحید وحدانیت کا اقرار کرے یہ مانے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اس کا دوسرا روپ بھی ہے، یہ طغیان کرتا ہے. یہ ساری حد حدود جو ان کے لمٹس ہیں نا، وہ حدود جو توڑتا ہے. کب؟ جب اسے یہ لگتا ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ آزاد ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو اگر زبانی یاد ہے وہ یہ آیا پڑھے. ہے زبانی کسی کو یاد؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، ہاں نہیں پڑھتے قرآن آپ؟ تیسرا صلوات پڑھیں پر محمد. خدا ابھی جو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو خدا آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، پیغمبر سے نہیں، آپ سے مخاطب ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، مجھے میری حقیقت بیان کر رہا ہے، مجھے میری حقیقت بیان کر رہا ہے کہ تو کیا ہے، تجھ پر میں نے کتنے عنایات کیے ہیں، تجھے میں نے کتنے اچھے چیز دیے ہیں، اور تجھ میں برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. یہ شناخت اپنے پیغمبر اکرم کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ اب جا کے اس انسان کو، اس بنی آدم کو آپ انسان بناؤ. اس کو ضرورت ہے ہدایت کی، اس کو ضرورت ہے تذکرے کی، اس کو ضرورت ہے ہر دم اس سے رہبر جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے. اس کو بالکل ضرورت. یہ کبھی جب بھی اس کے ذہن میں یہ آئے نا میں آزاد ہوں، تو یہ طغیان کرے گا، یہ طاغوت بن جائے گا. سمجھ میں نہیں آئے گا اسے کیا کر رہا ہے، کیونکہ اسے ایک وہ ذہنیت بنے گی کہ نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ مجھے کسی کو حساب دینا ہے نہ مجھ سے کوئی حساب لینا. ان رآہ استغنا، جب یہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے بس میں ہوں اور کوئی نہیں. اس کو یہ احساس دلاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا مبدا بھی ہے، تمہارا مقصد بھی ہے. یہ تب تک اس لائن میں نہیں آئے گا جب تک اس کے لیے ہر دم، ہر وقت، ہر مکان، ہر زمان میں ایک رہبر نہ ہو. یہ تب تک نہیں رہے گا. بالکل ایک عام سی بحث ہے. اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اس کو ایک لائے عمل کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی معمولی شخص بھی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس سے میں کلام کرتا ہوں. یہ وہ ہے جو قاب قوسین او ادنا تک پہنچ سکتا ہے. یہ بہت عالی ہے، یہ بہت عالی. اب زمانے نے اس کے ضمیر پہ زنگ جو چڑھایا ہے، آپ کا کام ہے وہ زنگ اٹھانا. ابھی ہم گلا کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یا آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب آپ نے یہ جو کہا یہ ٹھیک ہے، یہ تب کے زمانے کی بات ہے جب پیغمبر تھے. پیغمبر تھے، جو لوگ تھے وہ گمراہ تھے، پیغمبر آتے گئے لوگوں کی ہدایت کرتے گئے. ٹھیک، اب پیغمبر تو نہیں ہے تو ہم پہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جو ختم پیغمبر یا ختم نبوت کا جب اعلان ہوا اس کے بعد انبیاؤں کا سلسلہ ختم ہوا. آیا بشر اس احتیاج سے، اس ضرورت سے، یعنی یہ ضرورت اس کی پوری ہوئی کہ اب اسے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ، یعنی آج سے 14.5 یا 1400 سال کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی، اس دنیا سے چلے گئے اور انبیاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب بشر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اب اسے کسی رہبر کی ضرورت. جب ہم اسی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے، اس کو ہمیشہ ایک رہبر کی ضرورت ہے. اب مسئلہ ہے رہبر کون ہوگا؟ ایک نسل آئی ہماری جن کی رہبریت الہی رہبریت تھی،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت نوح تھے، ابراہیم تھے، حضرت عیسیٰ تھے، یہ الہی رہبریت تھی۔ اب خدا نے اپنے آخری نبی کو اپنے پاس بلایا اور انسان کو چھوڑ دیا، کہا بس کافی ہے، اب ادھر ہی چن لو کسی ایک بندے کو اٹھاؤ اور یہ آپ کی رہبریت کے لیے کافی و وافی ہے۔ اب میرے سے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے یا نہ ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے، ادھر ہی ہوگا کوئی ایسا کوئی بندہ۔ تو ہمیں حق ہے یہ سوال کرنے کا خداوند متعال سے کہ ان لوگوں میں کیا خوبی تھی کہ ان کو ایک ڈیوائن لیڈرشپ ملی، ہم میں کیا کمی تھی جو ہمیں ایک عام لیڈر ملا، کیا خوبی۔ لذا خدا نے کہا نہیں، یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہی ضروری ہونی چاہیے۔ انسان ہمیشہ محتاج ہے ایک ایسے رہبر کا جس میں خدا نے ایسی کوالٹیاں دی ہوں جو اپنے لیے کچھ نہ چاہے، ٹھیک ہے، جو اپنے لیے کچھ نہ چاہے، سب اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو میری رعیت ہے، جو میری قوم ہے، وہ ہر طریقے سے ترقی کرے۔ ابو ذر بھی آ جائے اس میں، عمار بھی آ جائے اس میں، مالک اشتر بھی آ جائے اس میں، ہر طریقے کے لوگ، فقی بھی ہو، فلاسفر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، کیونکہ اسے ہر طریقے سے قوم کو جو ترقی کی طرف لینا ہے۔ ہاں ایک چیز خود نہ، چونکہ وہ اس قدر سطح کے لحاظ سے اتنا اوپر اٹھا ہوا ہے کہ اس کے برابر میں کوئی نہیں آتا، لیکن وہ اپنی سیرت چھوڑ جاتا، ایک نظام قائم کر کے ایسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے جو قوم کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا حصہ وقف کرے اور قوم کی ترقی کے لیے کوئی کام کرے۔ مثلا ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں ہم یہ کہ ہم پیروان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ انشاءاللہ امید ہے ہمیں خداوند متعال ہمیں واقعا ولایت امیر المومنین پہ قائم و دائم رکھے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ الہی رہبریت ختم نہیں ہو سکتی اور رتبہ چینج ہو سکتا ہے۔ پیغمبر آئے اور یہاں سے چلے گئے، انبیاءوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ایک دوسرا سلسلہ چلا جسے ہم کہتے ہیں امامت۔ ٹھیک، یہ امام کون ہے؟ یہ منصوص من اللہ ہے، اس کو خدا چنتا ہے، اعلان اس کا پیغمبر کرتا۔ غدیر میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلان فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آیا یہ بات جو بتا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خود رسول کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے ایک آیا آئی ہے کہ اگر یا رسول اگر آپ نے وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا ہو تو آپ کی رسالت گویا کچھ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد رتبتاً نیچے ہوگا، نبی کے رتبہ سے نیچے ہوگا، لیکن امام از طرف خدا۔ کرنا کیا ہے امام کو؟ وہی کام جو نبی کرتے ہیں، ایک امت کی تربیت، تعلیم، تزکیہ، اس امت کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کرنا ہے، ایک اسلامی معاشرے کا کیا قیام جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ایک طریقے سے ایک فیکٹری بھی بتا سکتے ہیں، ایک کارخانہ بھی بتا سکتے ہیں جس میں انسان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو امام بھی وہی کام کر رہا ہے، امام بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اب جو جسے ہم کہتے ہیں ولایت، ولایت یعنی عید غدیر پہ ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، پھر ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی
जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिविलायत अमीर कि हम हमद व सना करते हैं खुदावंद मुतआल का कि हमें उनमें करार दिया जो अली अलैहिस्सलाम की विलायत रखते हैं। खूब रहबर इमाम बना, हमारे गर्दनों पे विलायत आई। तो विलायत का क्या माना हमने किया? हमने कहा जी विलायत जो है वो मोहब्बत अमीरल मोमिनीन, मोहब्बत अमीरल मोमिनीन। एक हदीस है अज इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा रातों को कयाम करे, इन्हें बिल्कुल अहया करे, रातों ना सोए, इबादत करे, और दिन में जो है रोजा रखे, ठीक, ये अमल जो है वो करता रहे। लव अन्ना रजुलन क़ाम लैलहु व साम नहारहु व तसद्दक़ बिजमीअ मालिही, और जितने भी दौलत उसके पास है वो खुदा की राह में खर्च करे, दे दे। व हज जमीअ दहरिही, और हर साल जो है हज भी करे। खूब। वलम यारिफ विलायत वलील्लाह, दर हाले कि वली की विलायत ना हो, ना पहचानता हो क्या है विलायत, क्या है। फयुवालियहु व यकून जमीउ अमालिही बिद्दलाला, ये सारे काम किए लेकिन मारिफत विलायत नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं अगर विलायत अमीर अल मोमिनीन का कायल हुआ ये क्या है। कहते हैं उसकी सारी जो इबादतें हैं बेकार जाएंगी। हो, अगर हम ये कहें कि विलायत का मतलब जो है मोहब्बत, तो ये हम सबको तकरीबन सब हम जानते हैं, और हमें मोहब्बत भी, हमारे दिलों में शायद हमारे औलादों से बेशतर मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन और उनके औलादों की, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा हो जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, है कोई? नहीं ना, कोई नहीं। इंशाअल्लाह बुलंद सलवात पढ़े। लेकिन इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि विलायत का माना समझो क्या है। विलायत का माना समझो। विलायत दरअसल इत्तिसाल है, इत्तिसाल है मुख्तलिफ लोगों का जो एक अकीदे पे अपनी जिंदगी बसर करते। आप कहीं भी जाएं, जहां पे भी शिया होगा तो वो क्या है, उस कायल बे विलायत अमीरल मोमिनीन, वो अमेरिका में हो, वो इंग्लैंड में हो, वो कश्मीर में हो, वो देहरादून में हो, वो कन्याकुमारी में हो, वो कहीं पे भी हो, लेकिन ये मुत्तसिल है, मुत्तसिल है, मुत्तसिल है। इत्तिसाल इनका इतना गहरा है, इतना गहरा है कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं होते। इस इत्तिसाल का फायदा है, एक फायदा यह है कि एक अपने अकीदे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरी जो बाहर वाली फिक्र है उसको अंदर आने नहीं देती, दूसरे खुराफाती चीजें वो उनमें नहीं आती। वली जो है वो इस इत्तिसाल का निगहबान है, ठीक है, इत्तिसाल का निगहबान। जब इनमें इत्तिसाल हुआ, ये फिक्री इत्तिसाल है, अकीदती इत्तिसाल है, तो ये इस एक हदफ की तरफ गामजन है, ये सारी कौम जिनमें ये इत्तिसाल है। और वली का काम क्या है, देखना कि कोई इस इत्तिसाल से कहीं जुदा तो नहीं हुआ, उसको वापस लेना है। कोई छूटा नहीं, कारवान से पीछे कोई नहीं है, उसको लाओ और उस कारवान में शामिल करो। अब ये कौम मुत्तसिल हुई है बिविलायत अमीरल मोमिनीन। ये अली कौन है? अली कौन है? बादस पैगंबर कायनात का दूसरा शख्स,
یعنی کائنات میں بعد از پیغمبر علی جیسا کوئی نہیں. ایک فکر ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک لائے عمل ہے، اور ہم جو ولائی ہیں ہم نے اس عقیدے پہ ایمان لایا ہے، اس تفکر پہ ایمان لایا ہے، اس سیرت پہ ایمان لایا ہے کہ جہاں علی آپ ہیں وہیں ہم بھی ہیں. اب اگر ہم اس مثال کو یہ ایسے سمجھیں کہ اگر کائنات کا دوسرا شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا ایمان کسی کے پاس نہیں، اس کے جیسا درد کسی کے پاس نہیں، اس کے جیسا فہم کسی کے پاس نہیں، خدا شناسی اس جیسی کسی کے پاس نہیں، ایک بعد از پیغمبر ایک عجیب غریب سا مخلوق جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب لوگ دنیا میں ایک مٹھی بھر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علی کا عقیدہ ہے، تو دنیا میں وہ کہاں ہونے چاہیے؟ کہاں ہونے چاہیے؟ یعنی اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ علی کا مقام بہت بلند ہے، شیعوں کا مقام کہاں ہے؟ جو خود کو شیعہ کہتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آیا ان کی فکر سب سے عظیم فکر ہے؟ ان کی زندگی سب سے اعلیٰ ترین زندگی ہے؟ ان کی معرفت سب سے بہترین معرفت ہے؟ دنیا میں سب سے ایڈوانسڈ قوم کون ہونی چاہیے؟ شیعہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اس امام کے ساتھ متصل ہے جو بہت ایڈوانسڈ ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے. اب نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں. لیکن فاصلہ کتنا ہے شیعوں کا اور امام کا؟ امام فرماتے لیس امری و امرکم واحد. اب تم لوگوں اور میرے میں بہت سارے اختلافات ہو گئے، نہ ہماری خواہشیں ایک ہیں نہ ہماری راہ ایک ہے. یہ گلہ کس کا ہے؟ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں پہچان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں. نہیں، اب تم میں اور مجھ میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے میں آپ کو کہوں آپ مجھ سے ہیں، آپ مجھے کہیں آپ مجھ سے. فرماتے کوفے والوں کو ہے، لیکن مخاطب آج ہم ہیں. علی کے علم کا قائل زمانہ ہے. شیعہ بھی علم کی دنیا میں پری نرسری کے بچے ہیں، نہ دین کا علم نہ دنیا کا. ہم مجلسوں میں سنتے ہیں اور اس پہ واہ واہ بھی کرتے ہیں، یا مثلا صلوات بھی پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین کی سیرت کیا تھی. رات کو اٹھتے تھے، غریبوں کے گھروں میں جاتے تھے، روٹیاں دیتے تھے، اور جب امیر المومنین شہید ہوئے پھر جب وہ بھوکے رہے پھر ان کو پتا چلا ہمارے دروازوں پہ روٹی دینے والا کون تھا. ہم میں کتنے ہیں ایسے جو والنٹرلی جاتے ہیں علم کی زکوٰۃ دینے، کسی کے گھر میں روٹی دینے، ابھی کچھ کیا نہیں ہوتا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہے کہ نہیں؟ آیا امیر المؤمنین کے پیچھے کوئی ہے تلوار لے کے کہ علی اٹھو رات کو اور جاؤ غریبوں کے گھر میں کھانا دو؟ نو، کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اور کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ انسان ہے. انسان جسے خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ یہ ہے. اس دین اسلام کا بہترین نمونہ مجسمہ دین امیر المومنین، اور یہ دین اسے سونے نہیں دیتا. یہ کہتا ہے علی تم سو گے اور تمہارے ہمسائے جو ہیں وہ فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، روٹی کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے
وہ غربت میں ہو اور تم علم بھی حاصل کرتے رہو گے، ٹیکنالوجی بھی حاصل کر، لیکن اپنے لیے. یہ بندہ نہیں سوتا، اٹھتا ہے، سننے والا کوئی نہیں ملتا، پھر جا کے بیابانوں میں جا کے فریادیں دیتا، خدا مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کوئی سننے والا نہیں. جسے شریعتی کہتے ہیں نا، علی اور تنہائی، یہ وہ ہے. گلے آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے خطبوں میں یا کلام امیر المومنین، جو ہم شیعوں سے گلا کرتے ہیں امیر المومنین، ہم شیعوں سے، دوسروں سے نہیں، ہم شیعوں سے، کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. میں آپ کو چاہتا تھا کہ آپ کے توسط سے میں وہ نظام برقرار کروں جہاں انسان کی تربیت ممکن ہو سکے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اپنے لیے چنا. آپ کا کوئی بیمار ہوا، علی یاد آیا. آپ کسی مشکل میں پھنسے، علی یاد آیا. ٹھیک ہے، آپ کسی دنیاوی مسائل میں گرفتار ہوئے تو علی یاد آیا. لیکن میں نے آپ کو اس لیے انتخاب نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو انتخاب کیا تھا کہ ہم ایک الہی نظام قائم کریں گے. مجھے شیعوں کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اسلام ناب جو غریب ہو چکا ہے اس کو میں آج پھر سے اپنے پروان پہ چڑھاؤں، یا اس کو میں اپنی وہ مقام دے دوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے. لیکن مسئلہ یہ ہوا، آپ نے میرا نام اپنے لیے یوز کرنا سیکھ لیا، قصبوں کے لیے، رسموں کے لیے، باقی علی تو نہ رہا. جبکہ یہ ضمانت تھی اس نظام الہی کی جسے 1,24,000 پیغمبروں نے بڑی محنت سے قائم کرنے کی کوشش کی تھی. امیر المؤمنین اگر مصیبت زدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مثلا اسے خلافت نہ ملی، نہ، وہ اس لیے ہے کہ جس کارخانے میں انسانوں کی پروڈکشن ہوتی تھی وہ کارخانہ خراب ہو گیا. اب علی بات کرے تو کس سے کرے؟ جب عمار ہی نہیں رہا، جب مالک ہی نہیں رہا، جب انسان ہی نہیں رہے تو علی تنہا رہ گیا. تو وہ جا کے چاہ دیکھتے تھے تو سر مبارک اس چاہ میں ڈال کے پھر اس چاہ سے بات کرتے، کہتا یہاں پہ سننے والا آپ کوئی نہیں. ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے سیرت چھوڑ دی، ہم نے ان عظیم شخصوں کو، واقعاً یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت عظیم، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. میرے عزیزو، یہ جو حالت ہماری ہے، ہمارے قوم کی ہے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. جو پیرو امیر المومنین ہو، جو پیرو فاطمہ زہرا سلام اللہ، جو پیرو امام حسین ہو، وہ قوم بہت ترقی یافتہ ہونی چاہیے. دکھ ہوتا ہے ہر جگہ، جہاں جہاں پہ بھی ہم ہیں، ہم ایسی حالت میں ہیں کہ کہیں اگر امام زمانہ کا گزر ہمارے یہاں ہوا، ہمارے یہاں سے ہوا تو واقعاً وہ بیٹھ کے کہیں کسی کونے میں گریا کریں گے. تشیع ایک اس فکر کا نام ہے جس کے ماننے والے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جائے. تشیع اس کا نام. تشیع میں یہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں گا پھر مجھے کتنی تنخواہ ملے گی، یہ تشیع نہیں ہے. تشیع یہ ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں مقلد ہوں باب العلم کا، میں پیروکار ہوں باب العلم کا، مجھے اپنی زندگی وقف کرنی ہے، پڑھنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے تاکہ کوئی گتھی میں سلجھا سکوں، تاکہ انسانیت کو ایک قدم آگے لے جا سکوں. ہاں، کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے،
چونکہ آپ کے قائد، آپ کے امام کی ایک روش ہے، سیرہ ہے، نہ اس نے کسی کا شکریہ چاہا ہے، نہ کسی کے مثلا غلط کہنے پر اپنا کام چھوڑ دیا۔ اجی آپ لگے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، اب کیا ہوگا، کون سی دنیا پلٹیں گے آپ، وہ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ اپنا کام ہے آپ کرتے ہیں۔ شیعوں کا کام، ڈاکٹر کلب صادق، خدا انہیں مغفرت کرے، بہت عظیم انسان، میں نے 2-4 جگہ یہ مثال دی، یہاں پہ بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو ہم نے اہل البیت سے لیا ہے، اس کو آپ کوئی فرقہ نہ کہیں، یہ وہی اسلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کیا ہے، اور ہم نے انہی کے خاندان سے اس کی تعلیمات جو ہیں لی ہے۔ پروڈکشن کیا ہے اس قرآن کی، ان عبادات کی، اس دین کی، اس نظام کی پروڈکشن کیا ہے؟ مولانا کلب صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کلپ میں نے دیکھی، بہت دلچسپ اور بہت پرمعنی، کیونکہ ان کی عادت تھی وہ 2 منٹ کی تقریریں بھی کرتے تھے، 2 منٹ، 3 منٹ، 1.5 منٹ، وہ اسی 1.5 منٹ میں 2-3 گھنٹے کی باتیں کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہو، مسلمانوں پہ، کہ آپ ٹیررسٹ ہو، آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہو کنٹر پنتھ ہو، پتہ نہیں کیا کیا فنڈامنٹلس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ کس مسلمان کی بات کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا، البتہ میں آپ کو کہوں گا کہ مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے۔ پھر وہ ایک مثال دیتے کہ ایک بندہ ہے، بہت سالوں کی دعا کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی، اس نے کہا کہ میں حج پہ جاؤں، اس کے سارے مقدمات ہو گئے، ٹکٹ بھی ملی، ویزا بھی ملا، پاسپورٹ بھی ملا، اب یہ بندہ خدا چلا جا رہا ہے کہاں پہ؟ حج پہ۔ اب حج کا پروگرام ہے، نکلا مثلا دہرادون سے نکلا ہریدوار کے راستے، اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں حج پہ جا رہا ہوں تو شکرانے کے طور پہ میں روزہ بھی رکھ لوں، خدا نے مجھے نصیب کیا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، یہ دوسری عبادت بھی کرتا چلا جاؤں۔ پھر یہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، یہاں گنگا کے کنارے وقت نماز آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب وقت نماز بھی ہے تو میں نماز بھی پڑھ لوں، 3 عبادتیں ایک ساتھ، حج پہ جا رہا ہے ایک عبادت، روزہ ہے دوسری عبادت، نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھنے جا رہا ہے تیسری عبادت۔ پھر یہ جملہ سن، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کہنا اس جمنا کا، میں کہوں گا گنگا کا، گنگا سے کسی نے فریاد دی، ہے رام مجھے بچاؤ۔ پھر قلب صادق فرماتے ہیں آپ کا مسلمان جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ جہاں سے یہ ہے رام کی آواز آئی یہ کافر ہے، مرے تو ایک بلا چھوٹے، مر جائے، یہ آپ کا مسلمان۔ جو ہمارا مسلمان ہے، جو ہمارا مسلمان، کیونکہ مسئلہ ہے نا، اگر یہ گیا اسے بچانے، ٹھیک، ڈبکی ماری گنگا میں، اس کی جو ٹکٹ، ویزا، سارا پاسپورٹ وہ بھی گیا، روزے سے تھا تو روزہ بھی گیا اور نماز کا وقت بھی چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ آپ کا مسلمان ہے جو یہ سوچتا ہے، جو در پیغمبر کا مسلمان ہے وہ یہ نہیں سوچتا یہ ہے رام کہا اس نے یا کو، وہ اٹھ کے ڈبکی لگائے گا اس کو نجات دے گا، وہ یہ نہیں دے گا، کیونکہ انسان کو انسان کی شناخت ہے۔ اسلام کی پروڈکشن یہ ہے کہ وہ بندہ، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ تھا، خدا انہیں بھی مغفرت کرے، وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا یہ تم لوگ جب پڑھتے ہو تو سوتے کیسے ہو، تمہیں نیند کیسے آتی ہے، یہ علم تمہیں سونے کیسے دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امیر المومنین نہیں سوتے تھے، نہیں سوتے تھے، کیوں نہیں سوتے تھے؟ انہیں علم تھا کہ انسان کن کن مشکلات میں مبتلا ہے، وہ اس کو ان مشکلات سے نکالنا چاہتے تھے۔
یہ جو سسٹم ہے وہ یہ بنانا چاہتا ہے. اسی لیے انما ولیکم اللہ، خدا آپ کا ولی ہے، خدا آپ کا سرپرست ہے، خدا کو حق ہے آپ پہ حکومت کرنے کا. آپ اتنے عظیم ہو کہ خدا کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو حکم دے، نہیں ہو سکتا. آپ فقط خدا کے سامنے سر و سجود ہو سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہوگا تو حرام ہے، کیونکہ آپ بہت عظیم ہیں. انما ولیکم اللہ، سسٹم جو بنائے گا وہ خدا بنائے گا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں بنائے. اب جو دنیا ہے اس میں خدا آ نہیں سکتا، یہ ایک اور مسئلہ ہے. خدا ڈائریکٹلی حکومت نہیں کر سکتا، ولایت کے احکام خدا ڈائریکٹلی نہیں دے سکتا. انما ولیکم اللہ و رسول، ان کا نائب جو یہ سسٹم یہاں پہ بناتا ہے، انسان سازی کا کارخانہ جو یہاں پہ قائم کرتا ہے، وہ اس کا رسول ہے. وہ ولایت الہی یہاں پہ قائم کرتا ہے، خدا اور رسول. رسول ختم رسول ہوا، ولایت ختم نہ. پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ، اگر میں نے اشتباہ نہ پڑھی مجھے ٹھیک کرنا. یہ آیا ہے نا کہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے قیام کیا، جنہوں نے زکوٰۃ دی در حال رکوع، وہ آپ کے ولی ہیں. یعنی یہ نظام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، انسان سازی کا یہ نظام چلتا رہے گا. یہ نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں یہ محقق ہوگا رسول کے ہاتھ میں. اس کے بعد وہ آئے گا جس میں یہ کوالٹیز ہوں، وہ خدا کی طرف سے ہی ہوگا، وہ یہ نظام چلائے گا. پھر اس کا 12واں سلسلہ جب ہوگا وہ ایک دم سے غیبت میں چلا جائے گا. پھر سے وہی سوال ہوگا، انسان سازی کا کارخانہ ختم، اب کون ہوگا؟ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ نے کتنا سمجھا ہے، آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں یا نہیں. لیکن رہبریت کی ضرورت پھر بھی آپ کو ہے. پھر آپ میں سے غیر معصوم میں وہ بڑا عالم فقیہ جس کی نالج میں اتنی ڈیپتھ ہو، جو اتنا پڑھا لکھا ہو، جو ہر مسئلے کا حل اپنے علم کے توسط سے قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہو. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اوپر بیٹھ گیا تو شاید ہوا و نفس کا گرفتار ہوگا. امام سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے، امام اپنے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. اسے لالچ نعوذ باللہ نہیں ہے کہ مجھے 10 لاکھ کی گاڑی چاہیے، 50 لاکھ کا مثلا 50 کروڑ کا بنگلہ چاہیے اسے. لیکن غیر امام میں یہ ہو سکتا ہے، لذا شرط رکھی گئی ہے وہ بندہ جو اپنے ہوا و ہوس کا مخالف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مطیع مولا ہو، اس کو حق ہے آپ پہ ولایت کا. نظام چلتا رہے گا، نظام رکے گا نہیں، جسے ہم آج کہتے ہیں ولایت فقیہ. یہ وہی سلسلہ ہے، وہی ولایت کا سلسلہ ہے. فقیہ ولایت، فقیہ کون ہے؟ جس کو علم ہے حدیث اور قرآن کا، جو آپ کے دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل اسی سنت و قرآن کے حوالے سے آپ کو پیش کرے گا. بہتر یہ ہے کہ ایک نظام بنائے، نظام میں قوانین ہی ایسے بنائے کہ لوگوں کو الگ الگ جا کے موعظہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو، اداروں کا سسٹم ایسا ہو کہ جو جہاں پہ جائے وہ تکامل پیدا کرے. کوئی مزدوری کرے مثل وہ ہو جو شب نماز پڑھتا ہو، کوئی کسی جگہ نوکری کرے اس کی نوکری بھی خدا کے لیے ہو، اس کو درجات ملے. ہر ایک کام جو آپ سے ہو اس کو وہ جہاد بناتا ہے، اور جہاد ایک مجاہد کرتا ہے، اور مجاہد جب یہاں سے جاتا ہے تو اسے شہادت ملتی ہے. شہادت کی موت میں ہر گناہ معاف. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فقیہ کو کہتے ہیں آپ ایک نظام بنا، کر سکتے ہو کرو، اٹھو کمر کسو اور یہ نظام بناؤ، جسے ہم آج کہتے ہیں نظام ولایت فقیہ. نظام ولایت فقیہ. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے
خدا کے اختیارات ایک ہیں، رسول کے اس سے کم ہیں، یعنی ولایت جو خدا رکھتا ہے رسول اس سے کم رکھے پھر فائدہ کیا ہے؟ رسول کو وہ انسان تربیت کرنا ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر، اتنا اوپر آ جا، اتنا اوپر آ جا، اتنا اوپر آ جا کہ جیسے میں کہتا ہوں کن فیکن، تو بھی کہہ کن فیکن، میرے جیسے بن جا۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب تحت ولایت انبیاء آئے گا۔ اب اگر انبیاء نے انسان کو ایسی تربیت کرنی ہے تو اماموں کو کیسی کرنی ہے؟ بالکل ویسی، بالکل ویسی۔ ان کو بھی انسان کو اس درجے پہ لانا ہے جیسے انہوں نے لایا۔ اور اب ولایت فقیہ جو آتی ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی وہی تکامل دینا ہے، وہی مراتب ان کو انسان کو دینی۔ اسلام ایک انسان ساز مذہب ہے۔ اگر ہم انسان نہیں بن رہے ہیں تو اپنے اسلام میں شک کریں۔ اگر ہمیں کوئی دوسرے مذہب کا آ کے، دوسرے دین کا آ کے انسانیت کی سبق دے کے چلا جائے، یہ واقعاً بے شرمی۔ ہماری تاریخ، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین فقط اس پہ ہے کہ ایک وقت تھا، اس وقت کا نام قرآن نے رکھا ہے جاہلیت۔ یہ لوگ جو تھے یہ کچھ، ان کا کوئی اقدار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان کے لیے ہم نے انسان کامل کو بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسانوں کی تربیت کی۔ اور آج ہم اپنے علم سے، اپنے فہم سے اس اسلام کو بہتر سمجھ سکتے ہیں نسبتاً جو آج سے 100 سال 200 سال پہلے تھے۔ آج ہمارے جوان خدا انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر ڈپارٹمنٹ میں علم حاصل کر رہے ہیں، مختلف علمی مراحل طے کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا پڑھا لکھا جوان قرآن کو اپنے علم کی مدد سے سمجھ سکتا ہے؟ یا وہ ذمہ داری جو قرآن نے اس کے کاندھوں پہ ڈالی ہے، کیا وہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے یا نبھا رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے جواب بہت ہیں، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی بہت۔ ہمیں تلاش ہے ایسے انسان کی جو انسانوں کا محسن بنے، اور ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ دین مبین اسلام اسی لیے آیا ہے، یعنی ہماری پرورش اس لیے ہوئی ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کو بنایا گیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں کی خدمت کرو۔ کیا خدمت کرو؟ علمی خدمت کرو، فکری خدمت کرو، ان کو راہ دکھاؤ، مشکلات سے ان کو باہر نکالو۔ آج کون کر رہا ہے؟ مسلمان، شیعہ، کہیں پہ ہے نام، کسی جگہ ہے کہیں پہ کہ بعنوان پیرو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہے کہیں پہ نام؟ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے یہ مسئلہ۔ آج رہزن ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں جو آپ کی فکروں کو چرانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی فکروں کو، جو آپ کی فکر ہے اس کو بدلنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے وسائل موجود ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کب تک ہم دوسروں کو مورد الزام قرار دیں گے کہ نہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں سامنے رکھ کے سوال پوچھیں گے، میرے شیعو آپ نے دہرادون میں کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ مجلسیں کی، محفلیں کی، جلوس نکالیں، بہتر کتنوں کو انسان آپ نے بنایا؟ خود آپ کیا بنے؟ امیر المومنین کا درد آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، حقیقت۔
یہ جو ائمہ اطہار کی سیرت جب ہم سامنے رکھتے ہیں نا، اگر ہم نے اس پہ عمل کیا ہوتا یا اگر ہم اس کی طرف تھوڑا بہت مائل ہوتے تو شاید آج ہماری تقدیر کچھ اور ہوتی. بہت ہمارے بعضی امام ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے قید خانے میں گزر گئی. امام عسکری ہیں، 11ویں امام اور 10ویں امام، زندگی کہاں گزری؟ قید خانے. لیکن تاریخ میں اب بھی ان کا نام ہے. وہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بہانے نہ بناؤ، میرے پاس ماحول نہیں تھا، میرے پاس جگہ نہیں تھی، دشمنوں نے چاروں طرف مجھے گھیر لیا تھا، وہ تھا یہ تھا. یہ بہانے نہیں چلے. آپ کو کام کرنا ہے. شیعہ وہ نہیں جو کہے گا میں علی کا پیروکار ہوں، نہ اس کے کردار سے اس کے کام سے دوسرا گواہی دے کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. آپ مومنین جو ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے، توقع ہے آپ سے، امیر المؤمنین کو توقع ہے کہ ایک ایک جگہ پہ جہاں پہ بھی میرا شیعہ ہو وہ علی کا نام روشن کرے گا. یہ توقع ہے، بہت کم ترین توقع ہے، زیادہ توقع نہیں ہے. خود امیر المؤمنین فرماتے کہ آپ میری جیسی زندگی نہیں کر پاؤ گے. آپ وہ بازی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں، مثلا یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ میرے مولا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. آپ یہ باجرے کی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ آپ مثلا دوسری روٹی نہیں جی، میرے مولا باجرے کی روٹی. آپ کے مولا بہت سارے کام کرتے تھے، ان میں سے کوئی کام آپ کرتے ہو؟ پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں، باجرے کی روٹی کھاؤں، یا کچھ ایسے شکل و شمائل بناؤں میں مجھے لگے شاید میں مولا کے نزدیک پہنچاؤں؟ نا. علی تنہا تھا، علی تنہا ہے. وہ ہمارے کام جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر ہم ایک قدم اٹھائیں بحیثیت قوم، اپنا نفس چھوڑ کے علی کی سیرت پہ گامزن ہو کے، تو ہماری قوم بہت کم وقت میں بہت ترقی کرے گی، بہت ترقی کرے گی. فقط وقت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے اس ٹائم میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے وہ کرنا ہے، اور بس. تاریخ امیر المومنین اٹھا کے پڑھے. خلافت کا حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ چھوڑا کیا؟ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے. چھوڑا کیا؟ چھوڑا اس لیے کہ آپ لوگ بہت مجمع کرتے ہو، میرے کام کے نہیں. کہا ٹھیک ہے اگر آپ اصرار کرتے ہیں چلے میں ذوالفقار لے کے نکلتا ہوں، لیکن حکومت تو مجھے آپ لوگوں پہ ہی کرنی ہے نا. تو کچھ بندے ٹھیک ہے شام کو آ جاؤ، مثلا ایک جگہ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو پھر کل سے ہم انقلاب شروع کرتے ہیں. شام کو کتنے آئے؟ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. حضرت زہرا سلام اللہ فرماتی ہیں علی تم سنا ہے کوئی سلام بھی اب تمہیں نہیں کرتے. علی فرماتے سلام کی بات نہیں، اب کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا. کر سکتے تھے، نہیں تھا کوئی. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کر سکتے ہیں، لیکن ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. ایک یونیورسل نظام بنانے کے، ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں. خود امام کیا کرے؟ امیر المومنین واقعاً حق کی خلافت رکھتے تھے،
چاہتے تھے کہ وہ نظام ویسے ہی چلے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے، قبول ہی کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں مانا۔ کہیں ہم بھی انہی میں شامل نہ ہو جائیں۔ تعظیم کرتے تھے امیر المومنین کی، ہم سنگر تھے امیر المومنین کے، جنگوں میں ساتھ ساتھ لڑا تھا علی کے ساتھ ساتھ، منقبتیں فضیلتیں امیر المومنین کی بیان کرتے تھے۔ معمولی سی لالچ ملی، معمولی سا کچھ دکھایا تو علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ حق جو ہے خلافت کا وہ علی کا ہے، شورا میں آ گئے اور کہا ہم بھی حق رکھتے ہیں، ہم بھی خلیفہ بنیں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے تاریخ کا کتنا مطالعہ کیا اور کیسے آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ امام ہے، ہمیں زندہ ہے، غیبت میں ہے، منتظر ہے کہ آپ لوگ آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں تو میں خدا کے حکم سے ظہور کروں گا۔ تو جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ ہیں لیکن تیار نہیں، مختلف ہیں، عجیب غریب قسم کے۔ ہمارا کلچر مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے۔ عزیزان، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ائمہ اطہار کو کوئی سکھ دے نہیں سکتے، کم سے کم دکھ تو نہ دیں۔ امید ہے آپ لوگ حضرت زہرا کی امید ہو کہ کربلا میں اگر اتنا بڑا معرکہ ہوا، امید ہے کہ میرے شیعہ آئیں گے اور دنیا میں سب سے آگے ہوں گے، جو عدالت کا پرچم اٹھائیں گے، جو انتقام خون حسین کا پرچم اٹھائیں گے، جو ترقی کا پرچم اٹھائیں گے، جو انسانیت کا پرچم اٹھائیں گے، لوگوں کو درس دیں گے کیسے زندگی کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں سے حضرت زہرا کی کم ترین امید ہے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، کوئی جم وم نہیں جانا ہے، سکس پیکس نہیں بنانے، ڈولے شولے نہیں بنانے، کچھ نہیں کرنا، فقط معرفت حاصل کرنی، فقط معرفت۔ وہ آپ جوان کر سکتے ہیں، اس قوم کی تقدیر جو ہے وہ آپ بدل سکتے ہیں، وہ آپ۔ ہمارے بزرگوں، خدا انہیں سلامت رکھے، انہوں نے یہاں تک اس کاروان کو لایا کہ ہم آج یہاں پہ اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مراثی پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ خدا انہیں یہ عیسائی جو ہے خدا اپنی بارگاہ میں انہیں قبول کرے۔ لیکن آگے ہمیں لے جانا ہے، آگے آپ جوانوں کو لے جانا ہے، اور وہ بھی اس دنیا میں، اس دنیا میں جہاں یہ وہ 50 سال 100 سال 200 سال پرانی دنیا نہیں ہے۔ یہاں مختلف چیزیں ہیں، آپ کو یہ دکھانا ہے جو عقیدہ میرا ہے وہ صحیح ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا۔ آپ جا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں تو مختلف عقائد کے لوگ آپ کو ملیں گے، مختلف طریقے سے آپ سے مخاطب ہوں گے، اپنا عقیدہ بیان کریں گے، آپ کو اپنا عقیدہ بیان۔ ایسا عقیدہ بیان نہ کریں کہ لوگ ہنسیں۔ اگر اشتباہ نہ کروں، رہبر فرماتے ہیں معجزہ، شاید رہبر یا شریعت ہی فرماتے، معجزہ یہ نہیں ہے کہ شق القمر ہو، معجزہ یہ ہے کہ ابو ذر انسان بن جائے۔ ابو ذر جیسا شخص، جبرائیل جسے کہے کہ ہم اس کی باتیں آسمانوں میں کرتے ہیں، ہم مانوس ہیں اس سے، یہ معجزہ پیغمبر کا ہے۔ ابو ذر بنانا معجزہ اسلام ہے۔ تو آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، صاحب فکر ہیں، تو آپ ابو ذر سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ کبھی پڑھیے گا ان اصحاب کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
ان کی داستان پڑھیے گا، ان کا جو ماضی ہے وہ دیکھیے گا، یہ کون تھے اور کیا بنے، آپ ماشاءاللہ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ دین کو پریارٹی لیں۔ ہاں، التماس ہے ان بزرگوں سے میرا، ان جوانوں کو وہ دین دکھائیں جس سے ان کی دنیا بھی تامین ہو اور آخرت بھی۔ فقط انہیں نہ کہیں کہ قبر کے بعد آپ کو یہ ملے گا، آپ 2 رکعت نماز پڑھو قبر کے بعد ملے گا، مرنے کے بعد یہ چیزیں فائدہ، قبر میں وہ ہوگا، قبر میں کیا پتا وہاں پہ کیا ہوگا۔ شاید آئنسٹائن مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے، مجھے کیا پتا، ہے کہ نہیں؟ شاید وہ جس نے ایک ویکسین سے انسانیت کو ایک بڑے روگ سے نجات دلائی، شاید وہ جنت میں چلا جائے۔ نماز شب والا وہ وہیں پہ انتظار کرتا ہے، اسے خدا کہے کہ تو نے نماز شب پڑھ کے اپنی پیشانی بھی خراب کر دی، سجدگاہ بھی توڑ ڈالے، جا نماز بھی بوسیدہ کر دی، اور کہیں نہ پہنچے۔ دیکھو وہ بندہ دنیا کو یہ میڈیسن دیا، یہاں پہ چلے گئے، یہ بیماری کو ختم کر دیا، وہ تم وہیں کے وہیں پہ رہ گئے، یا اللہ کر کے۔ مالک یوم الدین وہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں پتا خدا کا معیار کیا ہے وہاں پہ، ہمیں نہیں پتا۔ شاید خدا کل قیامت میں سب کو بخش دے، کہ ٹھیک ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنت میں چلے جائیں گے، یہ خدا کا ہے۔ لیکن مجھے دیکھنا ہے، میں اگر دنیا میں آیا ہوں، اس نظام کے تحت میں نے زندگی کی ہے، میں کیا بنا ہوں، میں نے کیا دیا ہے، میرا بس اتنا کام ہے۔ کل جب میرا سر زمین پہ ہو، پھر مجھے اٹھایا جائے کہ اٹھو اب تمہارے اعمالوں کا جو ہے حساب کتاب لینا ہے، تو میں بس سر اٹھا کے کہوں خدا میں نے یہ سمجھا مجھے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کیا، بس اتنا میرا کام تھا۔ امام خمینی نے رضوان اللہ تعالیٰ نے انقلاب لایا، ٹھیک، اور جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا لکھا؟ بات دل اطمینان، یعنی مجھے کوئی بھی اصلا ذرہ برابر بھی دل میں کوئی خلش نہیں کہ مجھے شاید 10 سال اور زندگی کے ملتے، نو، میں نے جتنی زندگی گزاری اور جس کام کے لیے خدا نے مجھے یہاں بھیجا تھا میں نے وہ کام انجام دیا، میری ذمہ داری جو تھی وہ میں نے پوری کی۔ اب یہ کامیاب رہے یا نہ رہے، انقلاب رہے یا نہ رہے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ میں نے جو تشخیص دی کہ میرا جو عمل اس دنیا میں یہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، میں نے وہ کیا، میں چلا گیا، بات دل اطمینان اور مطمئن۔ ایسے ہی ہم سب جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے وصیت نامے میں بھی ایسا ہی کچھ ہو کہ خدایا مجھے اب اس دنیا میں جانا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں جس کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا میں نے وہ کام انجام دیا، میں اب چلا جانا۔ اور یہ اسلام میں ممکن ہے یہ اسلام۔ آپ پڑھتے ہیں کسی فیکلٹی میں ہیں تو اس فیکلٹی کا بیسٹ بنے گا، کوئی آپ جیسا نہ ہو۔ جب آپ بیسٹ بنیں گے تو آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا ٹورڈز ہیومینٹی، وہی آپ کا کام ہے، وہی آپ کا کام ہے۔ آپ کو کچھ دینا ہے، کچھ لینا نہیں، آپ کو کچھ دینا، چونکہ آپ شیعہ ہو، چونکہ آپ مسلمان ہو، آپ آئے ہو اس لیے، اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم ابھی گھر میں بات کر رہے تھے ان حضرات کے ساتھ، ترکی میں ابھی زلزلہ آیا، بہت بڑا، یعنی واقعاً فاجعہ ہے، اور کچھ جو فگرز آ رہے ہیں وہ وحشتناک ہے، 30,000 کے پار گیا ہے، یعنی ڈیتھ ریٹس بہت ہے۔ سیریا میں بھی کتنے پتہ نہیں مرے ہیں۔ جو وہاں پہ ان زلزلہ زدگان کو بچانے کے لیے ایڈ لے کے گئے وہ کون ہے؟ آپ کے ہندوستان سے سکھ۔ یہ کون ہے؟ علی والے نہیں، خالصہ والوں نے وہاں پہ کیمپ، یہ انسان ہے،
یہ انسان جس کی تلاش امیر المومنین بیابانوں میں کر کے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی مل جائے مجھے. شاید یہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک فقی تھے، وہ وفات پا گئے، پھر اپنے شاگرد کے خواب میں آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ استاد کیسا ماحول تھا وہاں پہ؟ کہا بڑا تم تراک استقبال تھا میرا. شاگرد نے کہا کہ استاد آپ بڑے فقی ہیں، عالم دین ہیں، آپ نے اتنے شاگردوں کی پرورش کی ہے، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہے. تو فقی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا ان سے یہ اس لیے ہوگا، اس لیے. انہوں نے کہا کچھ نہیں، اس کے آپ نے کتابیں لکھی اپنے لیے لکھی، آپ نے شاگردوں کو پڑھایا اپنے لیے پڑھایا، یہاں پہ اس کا کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. تو پھر پوچھا کہ پھر کس لیے آپ میرے استقبال کے لیے آئے، کس لیے مجھے یہ اتنا سارا جو دیا وہ کس لیے؟ کہا کہ یاد کرو سردی کے موسم میں آپ ایک کوچے سے گزر رہے تھے، برف ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے کو سردی لگی تھی، آپ نے اباہ رسول اس کتے کے اوپر ڈالی. خدا کو یہ ادا پسند آئی. خدا نے کہا یہ انسان ہے، یہ انسان. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنی ہے. الصلاۃ عماد الدین، پڑھنی ہے. وجہ الدین، پڑھنی ہے، ضروری پڑھنی ہے. فروعات پہ عمل ضروری کرنا ہے. رزلٹ کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں اول وقت پڑھنی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ انسان ہے، یہ ہے رزلٹ اس کا. کہ اگر یہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے عقائد درست ہے یا نہیں. کہیں کوئی اور جنت نہ لے جائے، مولا کسی کے اور کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے. انسان مر رہے ہیں، کافر دوڑ رہے ہیں بچانے کے لیے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو 7ویں طبقے جہنم میں جلائیں گے. وہ دوڑ کے جا رہے ہیں پورے امکانات کے ساتھ. مر کون رہا ہے؟ مسلمان. اسے بچانے جا رہے ہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں یار آپ کیوں مر، یہ تو مسلمان ہے، آپ کا ان سے جھگڑا ہے. نہیں، انسان ہے بندے خدا، ہمارا فرض ہے اس کو بچانا. کسی جگہ سیلاب آتا ہے، کسی جگہ زلزلہ آتا ہے، کسی جگہ کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے تو پہنچتا کون ہے وہاں پہ؟ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا صحابی نے کہ یا ابن رسول اللہ، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا دھوکہ نہیں کھانا ان نمازیوں سے جو گھر سے ہی آستینیں بلند کر کے نکلتے ہیں مسجدوں کی طرف اول وقت نماز پڑھنے. ان میں اکثر وہ ہیں جن کو عادت ہو گئی ہے، اگر گھر بیٹھیں گے تو کھجلی ہوتی ہے، نہیں بیٹھ سکتے، یعنی بالکل آٹومیٹکلی روبوٹ کی طرح اپنے ٹائم پہ اٹھیں گے اور ان کے پاؤں کہاں جائیں گے؟ مسجد. عادت ہو گئی ان کو. تو صحابی نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اول وقت کوئی جائے مسجد میں نماز پڑھنے. کہا نہیں، ان کو عادت ہو گئی. تو پھر کہاں ڈھونڈو آپ کے شیعوں کو؟ کون ہے بھی کہ نہیں؟ کہا ہے جہاں جہاں بھی کار خیر ہو رہا ہو، جو پہلی صف میں پہلا بندہ ہو وہ شیعہ جعفر صادق. یہ معیار ہے کن کا؟ ہمارے ائمہ حضرات کا. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کیسے چیک کریں یہ شیعہ، ہم کیسے چیک کریں یہ مسلمان؟ داڑھی کتنی ہو، ماتھے پہ وہ نشان کتنا ہو. ارے چیک کرے، دیکھیں اس کا اثر کتنا اس اجتماع پہ ہے، اس نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں،
کتنے غریبوں، کتنے ناداروں، کتنے مسکینوں کا ہاتھ اس نے پکڑا ہے، کیا کیا ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام باوجود کہ ان کو کنارہ کش کیا گیا، لیکن وہ کبھی بھی اجتماع سے کٹ آف نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. نہیں کر رہے ہم، نہیں کر رہے. خدا ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شدت سے ضرورت ہے، شدت سے ضرورت ہے. ہر کوئی انسان ڈھونڈ رہا ہے، لیکن انسان نہیں مل رہا ہے. اے امام آپ آ جائیں، 313 بندوں کی ضرورت ہے. ہم کیا یہاں پہ کر رہے ہیں پھر؟ 313 بندے کیا پورے عالم تشیع میں نہیں ہیں؟ تو ہمارا وجود کس لیے ہے پھر؟ کیا ہم ان 313 میں بھی نہیں ہیں یا ان 10,000 میں بھی نہیں ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ کی قدر بہت ہے، آپ بہت عظیم ہیں. وہ قدر آپ پہچان. جس نے اپنی قدر نہیں کی اسے کوئی قدر نہیں کرتا. ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. توسل کریں مولا کے بارگاہ میں، توسل کریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. انہیں کہیں ہمیں ہمت دیں، مقاومت کریں، استقامت کریں، اپنا جو ہے ایک ہدف مشخص کریں اور چلیں. ورنہ آپ کی بربادیوں کے سامان مہیا ہو چکے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے بھی ہیں جو انقلاب اسلامی کی جو ہم داستان جب دیکھتے ہیں، ان کی ہسٹری جب دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک ہی عنصر ہمیں ملتا ہے جس سے ابھی تک یہ انقلاب قائم ہے، وہ ہے استقامت. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ. صبر یعنی استقامت. استقامت. امیر المومنین کا پیروکار بننا معمولی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے مشکلات ہیں، لیکن آپ استقامت کریں. عزادار بننا معمولی بات نہیں ہے. غلط سوچ ہے کہ ہر کوئی عزادار بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا. عزادار بننا بہت، یعنی یہ مرتبہ حضرت زینب کبریٰ کا ہے. عزادار یعنی جناب زینب کبریٰ، عزادار یعنی خود سید الشہداء. اس مقام تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. اب ہم اس میں آئے ہیں، نام ہمارا لکھا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ عزادار ہیں، فخر ہے ہمیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. بحیثیت شیعہ ہمیں وہ اسلام کی میسج پورے دنیا کو دینی ہے، اپنے آپ پہ اپلائی کرنی ہے، وہ عملی میدان میں پروو کرنا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ عملی نسخہ. عزادار بن کے ہمیں یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ جب جب انسانیت خطرے میں ہو تو ہمارا سر نیزے پہ بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہم انسانیت بچانے کے لیے ہر دم تیار ہیں. اور معمولی بندہ عزادار نہیں بن سکتا، معمولی بندے کی قربانی نہیں چاہیے، قربانی حسین جیسے بندے کی چاہیے. قربانی بھی بڑی عظیم ہو تاکہ پتہ چلے آپ کس لیے قربان ہو رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کی قیمت کیا ہے. خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم جب بھی خدا مثلا نصیب کرے ہم عزاداری کرتے ہیں اور ایک کربلا کی ذمہ داری اپنے ان کندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں. علم حضرت عباس لے کے نکلتے ہیں، دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ ابھی اس تفکر کے وفادار موجود ہیں، ابھی اس مکتب کے وفادار موجود ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کربلا میں معرکہ کیا، تمام کیا، سب چلے گئے، نہیں، ابھی ہیں. اور یہ ہمیں عملی طور پہ دکھانا ہے. ملے گا کیا؟ حضرت زہرا کی دعا ہمارے لیے یہی کافی ہے.
اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے جوانوں کے لیے دعا کرے، ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کرے، ہمارے لیے کافی ہے۔ لذا کربلا کو آپ رسم نہ بنائیں۔ کربلا بہت، یہی اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، یہی ولایت الہی جب خطرے میں پڑی تو 72 لوگ نکلے۔ یہ انسان سازی کا نظام جب خطرے میں پڑا تو انسانوں نے آ کے قربانی دی تاکہ دوسرے انسان جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور یہ قربانی بہت عظیم ہے، بہت عظیم قربانی۔ پیغمبر نے رویا اس قربانی پہ، حضرت زہرا روئی اس قربانی پہ۔ واقعاً ایک بہت، ہمیں یہ وراثت میں ملی۔ الحمدللہ، خدا ہمیں ہمیشہ عزادار ہی رکھے، خدا ہمیں مشہور و محشور عزادار ہی کرے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، یہ سنت جناب زینب کبریٰ ہے۔ جس کو توفیق ملتی ہے، خدا ہم سب کو ائمہ اطہار کی زیارت نصیب کرے۔ ایک ذمہ دار شخص جب زیارت پہ جاتا ہے تو اسے وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ کربلا ایک خاموش سرزمین نہیں ہے، کربلا مہد انقلاب۔ جو وہاں پہ جاتا ہے وہ بالکل منقلب ہو جاتا ہے جب وہ فریاد اس کے کانوں سے گونجتی ہے۔ کوئی بہن بھائی کو پکار رہی ہے، کوئی بیٹے باپ کو پکار رہی ہے۔ بہت عظیم ہے، بہت عظیم، اور ہم اس مکتب شہادت کے پیروکار ہیں۔ ہم اس مکتب کے ہیں جس پہ حضرت زہرا نے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ اولادوں میں سے، امام حسین زینب کبریٰ امیر المؤمنین، ایسے قربانی۔ مجھے نہیں پتا مثلا اگر ہم مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو کیا مصائب ہم پڑھیں، کون سے مصائب ہم پڑھیں؟ تنہائی کے مصائب ہم پڑھیں، بے غیرتی کے مصائب ہم پڑھیں، بے وفائی کے مصائب ہم پڑھیں کہ حسین تنہا ہے، ہر طرف نظر دوڑا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی یاری کرنے کے لیے نہیں آ رہا، تنہا۔ اس تنہائی کے مسائل ہم پڑھیں۔ علی کی طرح بالکل تنہا، یا ابا عبداللہ، کوئی کیوں نہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا۔ یہ میرے خیال سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں سب سے بڑے مصائب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، ایک طرف قتل گاہ تھا، ایک طرف خیمہ گاہ تھا، ایک طرف ذمہ داری تھی، ایک طرف اکیلی بہن تھی، ایک غیرت مند بھائی ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ ہر ایک انسان کہتا ہے کہ میرا سر آپ لے جائیں لیکن ناموس کی طرف نہ لیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ خدا آپ سب کو نصیب کرے زیارت۔ آپ جب جائیں گے تو قتل گاہ اور خیمہ گاہ کے بیچ میں آپ کھڑے رہیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا حسین یہاں تنہا تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، فقط
قتل گاہ کی طرف دیکھتے تھے کہ مجھے جانا ہے، قربانی پیش کرنی ہے، اور پھر پیچھے مڑتے تھے. یا ابا عبداللہ پیچھے کیوں مڑ رہے ہیں؟ زینب تنہا رہے. عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں بھی جاؤں گا تو پھر جو قیامت برپا ہوگی وہ یاد آ رہی ہے، وہ یاد آ رہی. سب نے دیکھا جب حسین چلے گئے تو کیا ہوا، سب نے دیکھا. میں فقط 2 جملے عرض کروں گا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے شام غریبہ کربلا میں دیکھا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن خدا آپ کو نصیب کرے. آپ عاشور کی شب بیٹھے وہاں، آپ کو ایک بہن کی آواز سنائی دے جو جلے ہوئے خیموں کی طرف بھی دیکھتی ہے، قتل گاہ میں بے سر بھائی کو بھی دیکھتی ہے. اس کی ایک ذمہ داری رکھی ہے حسین نے، زینب میں جب جاؤں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیابان ہے، یہاں پہ کوئی نہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے رکھنا. لیکن زینب اکیلی ہے، کیا کرے گی؟ کوئی بچہ ایک طرف چلا جاتا ہے، کوئی بچہ دوسری طرف. زینب جمع کرتی ہے، سب کو لاتی ہے. میرے عزیزو، آپ کی پھوپھی اس حالت میں نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی ہوں ادھر ادھر. اب بیٹھو، قرار لو، بیٹھو ایک جگہ. کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ شام غریبہ میں ہوا کیا، کیونکہ کسی نے لکھا ہی نہیں ہے شام غریبہ میں کیا حالت ہوئی. کسی نے، ہاں کچھ نے تصور کیا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، انہیں اپنے پیاروں کی جو ہے یاد آئی ہوئی ہوگی، یاد آئی ہوئی ہوگی. ایسے ہی امام حسین کی ایک چھوٹی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی. بعضی روایت میں لکھتے ہیں کہ حسین اسے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. اس کو آرام نہیں آتا تھا جب تک وہ بابا کے سینے پہ نہیں سوتی تھی. بعضی روایات ایسے ہیں، مجھے نہیں پتا اس رات وہ کیسے سوئی، سو بھی سکی کہ نہیں. شاید جب شام غریبہ ہوئی ہوگی تو وہ چلی گئی ہوگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قتل گاہ میں پہنچی ہوگی، اپنے بابا کا بے سر بدن دیکھ کے پکاری ہوگی، بابا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں؟ بابا بابا دیکھو یتیموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بابا ہر کوئی آتا ہے، کوئی تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے. بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیمگاہ کو جلایا گیا، بابا ہمیں پانی تک پلایا نہ گیا، بابا پھوپھی کو مارا گیا، تازیانے لگائے گئے، بابا ہمارے سر میں چادر نہیں ہے وہ بھی چھینی گئی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الحسین وجدہ وأبیہ وأمہ وأخیہ والأئمة المعصومین من ذریتہ وبنیہ. اللہم عجل فرج ولینا صاحب الزمان. اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ ومن شیعتہ وموالیہ. اللہم اجعلنا من المستشہدین بین یدیہ. الہی بار اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے جمیع حاجات روا فرماؤ. بار اللہ بحق محمد وآل محمد
دنیا میں زیارت ائمہ معصومین و آخرت میں شفائے معصومین ہمیں عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارا عاقبت بخیر فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو علم معرفت عطا فرما. خدا بندہ ہمارے بزرگوں کو محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اسلام کی صحیح معرفت عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس میں جو مریض ہیں، جو نظر میں مریض ہیں، جن مریضوں نے یا مریض داروں نے التماس سے دعا کیا، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد سارے مریضوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. خدا بندہ ہمارا دنیا ہماری آخرت با محمد و آل محمد عطا فرما. خدا بندہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ جو ہمارے بزرگان مخصوصاً جس کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، جو اپنے جوار رحمت کو آپ نے بلایا، خدا بندہ ان کو غریق رحمت فرما. خدا بندہ ہمارے علماء کو محفوظ فرما. خدا بندہ آیت اللہ العظماء سیستانی و امام خامنائی کو محفوظ فرما. خدا بندہ دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما. خدا بندہ دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما. خدا بندہ مسلمانوں کو نصرت و عطا فرما. خدا بندہ ہمیں عزت و وقار و شرف عطا کر. خدا بندہ ہمیں امام زمان کے انصار و اعوان میں شامل کر. خدا بندہ ہمیں شہداء در رقاب امام زمان میں شامل فرما. خدا بندہ ہمارے جمیع حاجات روا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.